از کم غالب ہی پیدا کر دیتا. تو ہمیں کم از کم یہ مان جانا چاہیے کہ یہ کتاب مبین. اس جملے کے ساتھ اختتام کی امام شافعی نے کتاب لکھ دی, اپنے شاگرد کو کہا پڑھ کے سناؤ. ایک بار پڑھی, نے کہا یار یہ غلطی ہے, الفاظ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے, جملہ سازی ٹھیک نہیں ہے, ربط نہیں ہے, پرسونیفائی نہیں کیا, یہ نہیں کیا, رک جاؤ. پھر دوبارہ کہا, پھر یہی ہوا, تیسری بار, 70 بار یہ کیا اور کہا مہربانی کر کے اس کتاب کو رکھ دو. کیوں؟ قربان جائیے اس ذات پہ جس کی کتاب شروع ہوتی ہے لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے. سر کوئی رائٹر چیلنج نہیں کر سکتا, میری 13 کتابیں میں ڈروں گا کہ غلطی نہ نکال. کون سی کتاب؟ جو کتاب کہہ رہی ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. آئیے, ہدایت کی کتاب ہے, ہم نے چومنے کی کتاب بنایا, ہم نے ثواب کی کتاب بنایا. کوئی ٹریننگ نہیں کی بیٹی کی کہ پتر ہمبل بننا ہے, اچھی بیوی بننا ہے, اور اس گھر میں انٹر ہوتے تیل گرایا کہ تلک کے لنگ سب نے اڑانا ہے تم. وہ خدا کے بندو, آپ مجھے بتائیں ذرا, یہ مطلب کدھر جائیں گے ہم یار؟ یعنی ہم ابھی تک انڈین مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلے. ہمارا پرابلم یہ. اچھا اگلی زحمت, ہم تادیر قرآن کو نہیں پڑھتے, ہم پروفیسر ہو جاتے ہیں, ہم اسکالر ہو جاتے ہیں. ہمیں ہمارا اس معمے کو حل کر کے میں ختم کر دوں تقریر. ڈاکٹر صاحب جب بھی زبان میچور زبان ہوتی ہے نا, آپ میں سے لینگویج کے ٹیچر ہاتھ کھڑا کریں. سر آپ ہیں سر, لینگویج والے ہاتھ کھڑا کریں. میری سر بات کو اگر ٹھیک لگے سیکنڈ کر دیجیے گا سر. لینگویج شراب کی مانند ہوتی ہے, یہ پرانی ہو کے مہنگی ہوتی ہے, یہ نئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بچے کی نئی نئی زبان لگی ہوتی ہے نا, سانو سمجھ نہیں آتی. میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی نا, تو انہوں میں دہایا بکرا, انہوں نے رکھا باکا. انہیں ایک دن کھوتا دیکھا, کہندی وڈا باکا. میں کیا واردات روحانی لاہور میں تو کھائے جاتی ہے. آپ, میری اماں مجھے بچپن سے کاشی کہتی تھی, اور میرا نکا ہن جڑا پیدا 2 سال لگا, اور منو او کاشی کہندا ہے. اور میری بیبے کہندی ہے میری روح آ گئی, تینوں کوئی نہیں کاشی کہہ سکتا اے دے علاوہ تے میرے علاوہ. لینگویج جو امیچور زبان ہے اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. امیچور زبان میں مجھے آج بھی یاد ہے, میں یونیورسٹی پڑھتا تھا, ہمارا ایک بڑا بڈی اچھا ہوتا تھا, باہر چلا کے, تو اس کی شادی بعد میں ہوئی. میرا بیٹا ہو چکا تھا کوئی 2 سال 2.5 سال کا. اس کو ہم نے ضیافت میں کھانا دیا, تو ہم یہاں بھی بیٹھے, اب ہماری باتیں ختم نہ ہوں گی. اتنے عرصے بعد دونوں دوست ملے ہیں. تو میرے بیٹے کو کوئی ڈکشنری کا پرابلم تھا, نیا بچہ آتا ہے نا, تو کئی ایسی چیزیں بک دیتا ہے جو پتہ ہی نہیں ہوتی. تو تدیر گزر گیا وقت, اور اس نے آ کے میرا کوٹ کھینچا. میں کہا جی بیٹا. کہتا ہے پاپا میں نے ایک بات کہنی ہے. میں کہا کیا؟ پاپا اگر آپ کی بکواس ختم ہوگی تو ہم گھر چلیں. میں کہا میرا پتر تیری مہربانی, یہ بکواس مکن والی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کی ڈکشنری پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جس زبان کی عمر صرف 250 سال ہے, اور زبانوں کی عمر میں آپ کے پروفیسر سیکنڈ کریں گے, 250 سال کی زبان کو طفل مکتب کہا کرتے. 1000 سال پرانی زبان فارسی کو بالغ زبان کہتے ہیں. انگلش جس میں چوسر کو پڑھیں تو معنی آج بدلتا ہے اس کی انگلش کا, اس کو نیم بالغ زبان کہتے ہیں. لیکن 1400 سال پہلے والی زبان اپنی معنویت پہ مکمل ہو تو اسے بالغ میچور زبان عربک کہتے ہیں. جس زبان کی سلیکشن آپ کا خدا کرے, آپ سے بات کرنے کے لیے موسٹ میچور زبان کی سلیکشن کرے, موسٹ میچور زبان کی سلیکشن کرے. اور جتنے مفسرین جو تھوڑے ماڈرن ہیں وہ کہتے ہیں وہ معاشرہ سلیکٹ کرے جو 0 پہ نہ ہو, جو معاشرہ 0 پہ نہ ہو, جو معاشرہ مائنس پہ ہو, تاکہ دنیا کا کوئی مائنس میں پڑا ہوا یہ خیال کرے کہ اگر میں نے اس مائنس کی گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے رستہ واپسی کا لینا ہے تو اسے آواز آ جائے, آ جا میرے بندے, میں معاف کرنے والا رب ہوں. یہ حسن دیکھتے ہوئے سلیکشن آف لینڈ, سلیکشن آف لینگویج, اور پھر معافی کے ساتھ اردو ابھی کیونکہ اتنی بلاغت پہ بلوغت پہ گئی نہیں ہے تو ہمیں پرابلم آتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب ایک آخری واقعے کے ساتھ, میں کوشچن آنسر نہیں لے سکوں گا, مجھے معافی دے دیجیے گا, میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. 91 میں بک آئی, 86 تک غالباً ہاورڈ گارڈنر کی تھیوری آ چکی تھی. ایسے ہی ایجوکیشن کے لوگ اگر سیکنڈ کر دیں مجھے, 86 میں آئی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری, 9 انٹیلیجنس تھی, 9 انٹیلیجنس کی تھیوری تھی. 91 میں 10th انٹیلیجنس ایڈ ہوئی, اس کا نام تھا ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس
کتاب آ گئی ڈینیل گولڈمین کی, آپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے گورنمنٹ کالج کی. دس بک نیم از دی ایموشنل انٹیلیجنس بائی ڈینیل گولڈمین. اٹس ون آف دی بیسٹ بک, اٹس اے بائبل آف ایموشنل انٹیلیجنس. اس کتاب کو جب میں نے پڑھا, اس کو پڑھنے کے لیے بھی وہ چاہیے, ایک بار نہیں سمجھ آتی. اس میں اس نے ایک جملہ لکھا, یہ بڑے دھیان سے سن. اس نے جملہ لکھا ڈاکٹر صاحب کہ جو غصہ ہے ایک ایموشن ہے, دو ایموشن ایسے ہیں, یہ لکھتا ہے, جو موسٹ ڈسٹرکٹیو اور موسٹ کنسٹرکٹیو ہے. ون از دی لو اینڈ دی سیکنڈ از دی اینگر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کی ناکامی پہ لوگ سوسائڈ کر لیتے, محبت کی یاد میں لوگ تاج محل بنا دیتے ہیں, ہے نا جی. محبت ایک ایسی چیز ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے, اتنی طاقتور چیز ہے, اگر اس کو چینلائز کر لیا جائے تو یہ ڈیم بن جاتا ہے. اچھا, غصہ انتہائی خوفناک چیز ہے. میں کسی زمانے میں جیل جاتا تھا قیدیوں کو ٹریننگ, ایک بچہ انہوں نے ملوایا 18-19 سال کا, اس کو کسی پہ غصہ تھا, تو اس نے مرڈر نہیں کیا ڈاکٹر صاحب, اس نے اچھا جی جو انویسٹیگیشن کو جانتے ہیں نا, پولیس والے سے پوچھیے گا, کسی آئی او سے, وہ کہے گا کہ جو مرڈر ہوتا ہے نا, جو مرڈر برائے مرڈر ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, جو مرڈر ان اینگر ہوتا ہے اور چیز ہوتی ہے. ایک شدت کے غصے سے جو مرڈر ہوتا ہے اس میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 19 سال کا لڑکا, اس نے مرڈر کیا تھا لیکن ٹکڑے کر کے باڈی کے اس کے بعد ٹب میں ڈال کے کہیں پھینک کے آیا ہے. اب یہ سائنس کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, وہ اینگر اتنا ڈیپ تھا کہ اس نے اس بغض میں, عداوت میں, نفرت میں کہا میں ٹوٹے کر دوں, ادروائز تو بندہ, میرے جیسا بندہ تو مرغی ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. ڈینیل گولڈمین کہتا ہے کہ یہ جو دو طاقتور ایموشنز ہیں, ان کو جب بھی دبائیں گے, جملہ کیا ہے, دبائیں گے, سلائیں گے, یہ آپ کو ڈسٹرائے کر دیں گے. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو ساری زندگی نا اپنے غصے کو دباتے رہے اور چڑچڑے ہو گئے. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو, جو ہماری تمام بہنیں جن کی عمر کو 45 کراس کرتی ہے اور انگزائٹی اٹیک ہونے لگ پڑتا, ہاں میرے دل نو کچھ ہویا, وہ اصل چ انہوں نے دبیا ہوتا سارا کچھ. وہ ساری زندگی دا, سس دا, سورے دا, جٹھانیاں دا, ننداں دا سارا غصہ وہ کڈیا ہوندا نہیں, کڈ سکتے نہیں نے, لہٰذا وہ ایتھے رکھیا ہوندا ہے, وہ بن جاتا ہے انگزائٹی اٹیک. اسی طرح لو بھی چھپ جائے تو خطرناک ہوتا ہے, یہ چھپنا نہیں چاہیے. ڈینیل گولڈمین کہتا ہے دی اونلی ون وے از ٹو چینلائز دی انرجی. میں نے اس کو پڑھ لیا. جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں لکھا تھا اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, وہ کہہ رہا ہے, سائنٹیفک ریسرچ سے کہہ رہا ہے جو پی جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. ادھر میرے اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, تو وہ جو ورڈ تھا کازمت کا, مجھے عربز میں جا کے ملا ان کی ڈکشنریوں میں, کہ کازمت از اے پروسیس, ایک بھرا ہوا کنواں ڈاکٹر صاحب اگر سوکھے کنویں سے جوڑا جائے, جو بلوچستان میں ہوتا ہے جس کو کاریز کہتے ہیں, اس پروسیس کو کازمت کہتے ہیں. اور میں نے کہا رب صحیح کہہ رہا ہے, جو چینلائز کر لیتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے, جو اپنے غصے کو طاقتور سے اٹھا کے کسی ایسی جگہ لگاتے ہیں اور وہ کنسٹرکٹیو ہو جائے. وہ بالکل نہیں کہہ رہا پی جانے سے تو بیمار ہو جائیں گے آپ, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب اس جملے کو لیجئے گا, اور کلوزنگ اسی ہمارے اولڈ راوین واصف علی واصف صاحب کے جملے کے ساتھ اختتام. وہ فرمایا کرتے تھے, کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے, اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے. جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کے ایموشن اسے چینلائز کرنے آتے ہیں. لرن ٹو لیو ود یور ایموشنز, لرن ٹو چینلائز یور ایموشن. یہ آپ کا دین سکھاتا ہے. کیسے سکھاتا ہے؟ عملی مثال ختم. تلوار گردن پہ, تلوار گردن پہ, اور اس سامنے والے نے اس شیر خدا پہ تھوک دیا. یہ تلوار اٹھا لیتے ہیں, کہتے ہیں جنگ ختم, اب تلوار نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ پہلے یہ تلوار میرے رب میرے مولا کے لیے اٹھی تھی, اب اگر اٹھی تو نفس کے لیے اٹھے گی. نفس کی جنگ علی نہیں کرتا, جنگ کرنی ہے تو پھر خدا کے لیے کرے گا. اور کنکلوژن کیا ہوگا؟ فوراً وہی انرجی چینلائز کی, درگزر کر دیا. معافی, تجھے معافی ملی. کیوں؟ یہ تھوک والی جنگ نہیں ہوتی, جنگ صرف اس کے لیے ہوتی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.